نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم ختم نبوت یوتھ کورس کے پہلے سبق میں حاضر ہیں، اور آج ہمارا جو سبق ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق ہے۔ آج چونکہ ہمارا پہلا سبق ہے، اس لیے سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ایک دفعہ درود شریف بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ہم عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم تعریف دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی تعریف سمجھ نہیں آئے گی۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف اگر سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ آ جاتا ہے، اور جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کا دھوکہ اور فراڈ بھی ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ جب تک ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ نہیں ہوگی، ہم اس وقت تک منکرین ختم نبوت کے دھوکے اور فراڈ کو نہیں سمجھ سکتے۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ انسانوں کو نبوت ملنے کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، وہ سلسلہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت دی نہیں جائے گی، یعنی قیامت تک نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جب ہماری قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو قادیانی ہم سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ تو جواب میں ہم انہیں کہتے ہیں کہ جن کو واقفیت نہیں ہوتی عقیدہ ختم نبوت سے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قادیانی پھر ہم سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف نہیں لائیں گے؟ تو ہم آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو وہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کی ہے تو وہ تو آپ کے عقیدے پر فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی۔ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ تو پھر آپ کی تعریف غلط ہو گئی۔ تو اس لیے یہ جو تعریف ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس تعریف کو ہر مسلمان کو ذہن نشین ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ تعریف یاد ہونی چاہیے۔ صرف تعریف یاد ہو، کوئی بھی دلیل اس کی یاد نہ ہو، ذہن میں نہ ہو، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت یاد ہو، نہ کوئی حدیث مبارکہ یاد ہو، ویسے تو سب کو یاد ہونی چاہیے، لیکن اگر یاد نہیں بھی ہے، صرف تعریف یاد کر لی آپ نے، تو سمجھیں کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ لیا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کو نبوت یا رسالت دی نہیں جائے گی، کوئی نبی بنے گا نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو پہلے سے نبی بنے ہوئے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نبوت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کو جب ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہمارے لیے جو قادیانی ہیں ان کا دھوکہ سمجھنا بھی آسان ہو گیا۔ جو دوسرے منکرین ختم نبوت ہیں
ان کا دھوکہ سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ مثال کے طور پہ قادیانی ہے، تو قادیانی کیسے دھوکہ دیتے ہیں، قادیانی کیسے عام مسلمان کو گمراہ کرتے ہیں۔ جب کسی بھی قادیانی سے پوچھا جائے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو وہ آگے سے جواب دیں گے بالکل ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو پھر اگلا سوال کیا جائے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کیسے نبی بن گیا؟ تو قادیانی خاتم النبیین، خاتم کا مطلب افضل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر یہ خاتم النبیین کی بات آئے گی، اس میں تفصیلی طور پہ یہ بتایا جائے گا کہ خاتم النبیین، خاتم کا مطلب کیا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت رکھا۔ قادیانی اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ نبوت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کھلا ہے، اور قیامت تک نبی بن سکتے ہیں، رسول نہیں بن سکتے۔ اس بارے میں بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر تیسرے یا چوتھے سبق میں بات کریں گے، لیکن آج کے سبق میں ہم عقیدہ ختم نبوت پہ بات کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں، عقیدہ ختم نبوت کہاں سے ثابت ہے، تو یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبی کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ عقیدہ ختم نبوت پر 100 کے قریب آیات ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر عقیدہ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 210 سے زیادہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ متواتر سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام کے اجماع سے اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے، اور مسئلہ ختم نبوت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے، اور عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے دین کامل اور مکمل ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا یہ کورس ہے اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک عقیدہ ختم نبوت ہے، دوسرا حصہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع نزول ہے، اور تیسرے حصے میں ہم امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں بات کریں گے، اور چوتھے حصے میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جو عقیدہ ختم نبوت جو ہم نے پڑھنا ہے، جو تعریف آپ نے سنی ہے، اس کے بارے میں جو آگے آنے والے 4 اسباق ہیں، وہ جو آپ کے سامنے یہ جو 6-7 چیزیں بیان ہوئی ہیں، انہی 6-7 چیزوں کو ہم اگلے 3 اسباق میں بیان کریں گے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی بھی مسلمان ہے اس کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ویسے تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن جب ہم قرآن و حدیث سے وہ دلائل دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور زیادہ بیٹھ جاتی ہے، ہم اور زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ چند فضائل، جو ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ہم چند ایک کا ذکر کریں گے جو قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے نبی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ جن و انس دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا ہے۔ اور چوتھی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برتری عطا کی گئی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ سارے نبی جو ہیں اپنی نبوت کی تبلیغ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کریں گے نبوت کی تبلیغ کرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو اس سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید کو نازل ہوئے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید کے ایک لفظ کے بلکہ حرف کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے۔ یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء کے ناموں کی طرح نہیں پکارا گیا، بلکہ یا ایھا المزمل کہا گیا، یا ایھا المدثر کہا گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان سے پکارا گیا۔
قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس پر حفاظت کا ذمہ جو ہے یہ اللہ نے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، کیونکہ اس سے پہلے جو نبی آتے تھے ان کو وہ مخصوص علاقے کی طرف ہوتے تھے یا مخصوص زمانے کے لیے ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی بنے ہیں تو آپ مخصوص زمانے کے لیے نہیں بنے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام زمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ تو اس لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی قیامت تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے یہ مکمل ہے اور ناقابل منسوخ ہے، یعنی اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ منسوخ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب کوئی نبی آئے گا تب ہی دین منسوخ ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نے نبی بننا نہیں ہے، کیونکہ کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل اور مکمل رہے گا اور منسوخ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کا مقام نبوت تو باقی ہوگا، لیکن ان کا زمانہ نبوت ختم ہو چکا ہوگا۔ اب وہ اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر اللہ نے بلایا، اور یہ اعزاز سارے نبیوں میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کو اللہ نے معراج پر نہیں بلایا، اپنے پاس آسمانوں پر نہیں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ شرف بھی صرف آپ کو حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اور قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ یہ جو سوال کیا جائے گا، 3 سوال کیے جائیں گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے، اور تیسرا سوال کیا جائے گا کہ من دین کا، تمہارا دین کون سا ہے۔ تو یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود اللہ نے عطا کیا ہے۔ مقام محمود کیا ہے، اس کی تھوڑی سی میں تفصیل اپنی گفتگو کے اختتام پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر برزخی حیات سے زندہ ہے۔ تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خصوصی حیات حاصل ہے۔ ایسی حیات حاصل ہے کہ آج بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر جائیں اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے سب سے زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال غنیمت کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور تمام زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پاک اور مطہر کر دیا گیا ہے۔ ہم جہاں بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اعزاز خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روب ہے دشمن پر 1 ماہ کی مسافت پر طاری کر دیا گیا۔ 1 ماہ دور دشمن ہوتا تھا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب طاری ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمینی خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروز قیامت سفارش کا حق عطا کیا گیا ہے۔ بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر اللہ نے گواہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ نے مٹی کے ساتھ تیمم کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ مٹی کو اللہ نے پاک کرنے والی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی توثیق فرمائی ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے پل صراط کو عبور فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ سب سے پہلے جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود رہے ہیں تو اس وقت تک اللہ کا عذاب نازل نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں تو سوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک نہیں سوتا تھا۔ ہم اگر سو جائیں تو ہمارے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں آگے سے بھی دیکھتے تھے اور پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ یہ خصوصی صفت جو ہے
اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات کرتے تھے اور اس کا مفہوم اتنا وسیع ہوتا تھا کہ کتابوں کی کتابیں لکھ دی جائیں آج بھی اور اس مفہوم کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ تو بہت ساری ایسی جوامع کلمات ہیں جن پر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ابھی تشنگی باقی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو قیامت کے روز بھی قائم رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے پر بھی پورا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ہم اگر نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں پورا ثواب نہیں ملتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اجر عطا کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 جوان مردوں کی قوت عطا کی گئی۔ قیامت والے دن تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر پانی پلانے کا اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرین جو ہیں جن کو مسلمان اور تابع کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر جو ہے صدقات حلال نہیں ہے، یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام اشیاء سے تبرکات جو ہے امت حاصل کر سکتی ہے۔ سونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ممبر کا جو درمیانی حصہ ہے وہ ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا اس کو بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سابقہ امتوں میں سے بہترین اعزاز دیا گیا ہے، اور جنت کے اندر سب سے زیادہ جس امت کی تعداد ہوگی وہ امت محمدیہ ہوگی۔ آپ سب سے زیادہ جو امت جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کی جائے گی وہ امت محمدیہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو امتیوں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں امتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ تو یہ چند فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں اور جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا، ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ میں صرف ایک بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوانے پہ ہوگا، زمین جو ہے اتنی گرم ہو چکی ہوگی گویا کہ تانبے کی ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت میں آنے والا آخری فرد وہاں پر جمع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت پریشان ہوگی اس وجہ سے کہ سورج سوانے پہ آیا ہے اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں ڈوبا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنی چھاتی تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی بد نصیب ایسا ہوگا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ جو مکمل طور پہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذہن کے اندر ڈالیں گے کوئی بندہ تلاش کرو جو اللہ کے ہاں جائے، سفارش کرے، یا اللہ اس عذاب کو دور کر دے، حساب کتاب کا سلسلہ شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے، جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان کے پاس جاؤ، اللہ کے بڑے محبوب پیغمبر ہیں۔ تو ساری انسانیت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دے گی۔ 1000 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ 1000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش جب کیا جائے گا تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرا عہدہ نہیں ہے۔ ای تو نوح، جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ساری کائنات انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات میں آنے والا آخری فرد جہاں پر جمع ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ 1000 سال کا عرصہ پھر لگ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ملیں گے تو ان سے گزارش کی جائے گی کہ آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ سے سفارش کریں گے یا اللہ اس عذاب کو دور کر دیں، حساب کتاب کا سلسلہ شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرا عہدہ نہیں ہے۔ ای تو موسیٰ، ای تو ابراہیم، ای تو یوسف، چلتے 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 ساری کائنات انسانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرا عہدہ نہیں ہے۔ ای تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو ساری کائنات انسانی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائے گی۔ باقی نبی جواب دیتے رہے لست لہا، جب ہمارے نبی کے پاس آئیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے انا لہا، یہ تو میرا ہی منصب ہے، یہ تو میرا ہی عہدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں پائے جس کا نام مقام محمود ہے، اس کو پکڑ کر 6 دن یا 7 راتیں یا 7 دن یا 6 راتیں پکڑ کر روتے رہیں گے
اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں گے، اللہ کے گیت گاتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا ہے، پیچھے جو آپ نے فضائل سنے ہیں ان کے اندر بھی ذکر ہے، اور ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلف الميعاد۔ اس دعا کے اندر ہم جو مقام محمود مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ مقام محمود جو ہے اللہ کے عرش کے دائیں پائے کا نام مقام محمود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے عرش کے دائیں پائے مقام محمود کو پکڑ کر اللہ کی حمد اور ثنائے 7 دن یا 6 راتیں یا 6 دن یا 7 راتیں بیان فرمائیں گے۔ تو 7ویں دن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائیں گے کہ آپ اٹھیے، آج آپ کا جو سر مبارک ہے وہ جھکنے کے لیے نہیں ہے، آج آپ مانگتے چلے جائیے، میں آپ کو عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ساری انسانیت سے یہ عذاب ہٹا دیں گے کہ وہ جو سورہ سوانحے پہ آیا ہوگا، ہر بندہ جو ہے گرمی کی وجہ سے پریشان ہوگا، صرف 6-7 قسم کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس کے علاوہ ساری انسانیت وہاں پہ پریشان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے پوری انسانیت سے وہ عذاب ہٹا دیں گے۔ تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو وہ جو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ساری انسانیت سے وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا۔